19ویں صدی کی ابتدا میں دو نامور مہمجو سیاحوں نے شرقی اوسط کے متعلق اہل مغرب کی معلومات میں بہت اضافہ کیا۔ ان میں ایک سوئٹزرلینڈ کا اور دوسرا اطالوی باشندہ تھا۔ دونوں کی حوصلہ افزائی برطانیہ نے کی اور ان کے اکتشافات سے فوائد بھی اٹھائے۔ ژاں لوئی برکہارٹ نومبر 1784 میں بازل، سوئٹزرلینڈ کے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے جرمن یونیورسٹیوں لائپزگ اور گوٹنگن میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ 1793 میں فرانس کی انقلابی حکومت نے بازل پر قبضہ کر لیا، جو نوجوان برکہارٹ کو بہت ناگوار گزرا۔ 1806 کے لگ بھگ اسے فرانسیسی فوج میں زبردستی بھرتی کرنے پر فرار ہو کر انگلستان آنا پڑا۔ وہ اپنے ساتھ سر جوزف بینکس، صدر رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کے نام ایک تعارفی خط بھی لایا۔ سر جوزف نے اس کی سرپرستی قبول کی اور اسے لندن اور کیمبرج میں عربی پڑھنے کا مشورہ دیا، اور جب وہ عربی پر عبور حاصل کر چکا تو سر جوزف نے افریقی ایسوسی ایشن کی طرف سے اسے منبع نیل دریافت کرنے کا فریضہ دلوا دیا۔ اس زمانے میں یہ خیال غالب تھا کہ دریائے نیل وسطی افریقہ سے نکلتا ہے اور شاید یہ دریائے نائجیریا سے منسلک ہو۔ برکہارٹ کو پروگرام یہ دیا گیا کہ پہلے وہ شام جا کر اپنی عربی کی تکمیل کرے اور مسلمانوں میں رہ کر ان کے طور اطوار سیکھے۔ جب وہ عربی زبان اور تمدن میں خاصی مہارت حاصل کر لے تو ایک مسلمان کا روپ دھارے اور مصر میں کسی ایسے قافلے سے جا ملے جو مکہ سے فیضان جا رہا ہو، اور وہاں سے آگے نیل اور نائجیر کے منبع کا سراغ لگائے۔ مارچ 1809 میں برکہارٹ مالٹا کے راستے شرق اوسط پہنچا۔ یہاں اس نے اپنے آپ کو ہندوستانی مسلمان ظاہر کیا تاکہ عربی تلفظ میں کمزوری پہچانی نہ جا سکے۔ وہ ساحل شام پر انطاکیہ کے بندرگاہ پر اترا۔ 2 سال تک حلب میں قرآن اور اسلامی فقہ کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ گاہے گاہے صحرائے شام کے چکر بھی لگا لیتا اور بدوؤں کے خیموں میں بیٹھا خوش گپیاں اڑایا کرتا۔ جب اس نے اچھی طرح ایک مسلم عالم کا روپ دھار لیا تو اپنا نام ابراہیم بن عبداللہ رکھ لیا۔ اس بحث میں اس نے مصر کا رخ کیا۔ راستے میں اسے ہتھیوں کے منحوت کتبے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ دمشق اور لبنان سے ہو کر وہ شرق اردن آیا، جہاں اس نے بترا کی تاریخی کھنڈر دیکھے۔ عقبہ کی بندرگاہ پر وہ ایک قافلے میں شامل ہو گیا اور صحرائے سینا سے گزر کر قاہرہ آ پہنچا۔ قاہرہ میں اس نے سر ہنری سالٹ، برطانوی قونصل جنرل سے ملاقات کی اور اپنا اصل مقصد بتایا تاکہ افریقی انجمن سے رابطہ قائم رکھ سکے اور زاد راہ بھی حاصل کرے۔ سالٹ بھی مصری نوادرات اور یادگاروں میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ اسے کچھ عرصہ مصر میں رکنا پڑا کیونکہ عرب میں وہابیوں کے حملوں کی بنا پر مکہ سے قافلوں کی آمد میں رکاوٹیں پیش آنے لگیں۔ فیضان جانے کے لیے اسے کوئی قابل اعتماد قافلہ ملنے کا امکان دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان حالات میں سالٹ نے اسے نوبیا تک جانے پر آمادہ کر لیا تاکہ دریائے نیل کی گزرگاہ کے حالات معلوم کیے جا سکیں۔ برکہارٹ راضی ہو گیا اور 1813 میں اس نے کشتی کے ذریعے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں اسے دریا کنارے فرعونہ مصر کے دور کے کھنڈر ملاحظہ کرنے کا موقع ملا۔ اس نے سب سے پہلے اسوان کے مقام پر رمیسیس دوم کے دیو قامت مجسمے ریت میں چھپے دیکھے۔ اسوان سے اس نے اونٹ خریدے اور اپنا سفر صحرائے نوبیا میں جاری رکھا۔ بربر اور شندی سے ہوتے ہوئے سوڈان میں دنکلا کے مقام پر جا پہنچا۔ جولائی 1814 میں اس نے مشرق میں بحیرہ احمر کے ساحل پر سواکن کا رخ کیا اور سمندر عبور کر کے جدہ چلا آیا۔ جدہ کی بندرگاہ میں اسے ملیریے نے آ دبوچا اور وہ کئی ہفتے صاحب فراش رہا۔ اس کے بعد وہ طائف پہنچا اور سلطنت عثمانیہ کے کماندار محمد علی پاشا سے ملاقات کی، جو وہابیوں کی بغاوت فرد کرنے پر مامور تھا۔ محمد علی نے اسے مکہ جانے کی اجازت دے دی۔ برکہارٹ ستمبر میں مکہ معظمہ آیا اور اس نے مسلمانوں کی طرح فریضہ حج ادا کیا۔ اس وقت تک شاید بہت کم یورپیوں نے فریضہ حج ادا کیا ہوگا۔ برکہارٹ نے سال کا باقی حصہ مکہ میں گزارا۔ اسے جنوری 1815 میں ایک ایسا قافلہ ملا جو افریقہ جا رہا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا اور مدینے سے ہوتا ہوا کہیں جون میں قاہرہ پہنچا، جب یورپ میں واٹرلو کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اسی شہر میں اس نے اپنے سفر کی روایات لکھنی شروع کی۔
اگلے برس کے آغاز میں قاہرہ طاعون کی لپیٹ میں آ گیا۔ برکہارٹ نے بھاگ کر صحرائے سینا میں ایک راہب کے ہاں پناہ لی۔ جون میں وہ قاہرہ واپس آیا اور فزان جانے والے قافلے کا انتظار کرنے لگا، مگر پیچیس کے زبردست حملے نے اس کے ارادے کامیاب نہ ہونے دیے۔ کئی مہینوں تک وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوا اور آخرکار اکتوبر 1817 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اسے شیخ ابراہیم کے نام سے مسلم قبرستان میں دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی تصانیف کے مسودات کیمبرج یونیورسٹی کو بھجوا دیے تھے۔ بے شک زندگی میں وہ اپنا نصب العین مکمل کرنے میں ناکام رہا، مگر اس کے دیگر کارنامے اہل مغرب فراموش نہیں کر سکتے۔ 8 سال تک بھیس بدل کر وہ اپنے آپ کو عربی زبان کا مسلمان عالم ظاہر کرتا رہا۔ اس کی تحقیقات نے شرق اوسط کے متعلق یورپ والوں کی معلومات میں بہت اضافہ کیا۔ اس کی موت کے بعد افریقی انجمن نے اس کے مسودات اور رپورٹیں مندرجہ ذیل کتب کی شکل میں شائع کر دیں۔ نوبیا میں سفر 1819، ارض مقدس اور شام کا سفر نامہ 1822، عرب کی سیر و سیاحت 2 جلدیں 1829، نمبر 4 عربی محاورے 1830، نمبر 5 بدھوؤں اور وہابیوں پر تحریریں 1830۔